السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے چیپٹر نمبر 2 کے متعلق فہمائش حاصل کی تھی، جس میں ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا تھا، لیکن ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ کسی بھی رد عمل کو بار بار کرنے سے وہ رد عمل پختہ اور مضبوط بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم چیپٹر نمبر 2 کے پھر سے ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2، آموزش کا عمل۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آموزش یعنی کیا؟ آموزش یعنی تجربہ اور سعی یا مشق کے ذریعے کردار میں ہونے والی نسبتی دائمی تبدیلی۔ شکشن એટલે શું؟ آموزش یعنی تجربہ اور سعی مشق کے ذریعے کردار میں ہونے والی نسبتی دائمی تبدیلی۔ یہ تعریف کس نے پیش کی ہے؟ سی.ٹی. مارگن نے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سیکھتے ہیں، یعنی آموزش ہمارے کردار میں تبدیلی کس طرح آتی ہے۔ تو اس میں 5 ٹاپک دیے گئے تھے، جس میں پہلا ہے تقلید کے ذریعے آموزش، دوسرا ہے صحیح اور خطا کے ذریعے آموزش، تیسرا مشروطیت کے ذریعے آموزش، چوتھا ہے عملی مشروطیت کے ذریعے آموزش، اور ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا داخلی بصیرت کے ذریعے آموزش۔ ان 5 طریقوں کے ذریعے ہمارے کردار میں تبدیلی آتی ہے اور ہم آموزش سیکھتے ہیں، تعلیم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تقلید کے ذریعے آموزش۔ تو پچھلے سیشن میں بھی ہم نے دیکھا، آپ کو اگزامپل بتایا گیا تھا کہ اگر گھر میں تقلید کا مطلب ہوتا ہے نقل، انوکرناتمک شکشن جسے کہتے ہیں، نقل یعنی ہم گھر میں جو کچھ بھی رد عمل کرتے ہیں، بچہ وہ دیکھ کر ویسے ہی رد عمل کرتا ہے، ویسے ہی کردار کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے تقلید کے ذریعے آموزش سیکھا۔ اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا کہ پہلے ایک فرد آگے نماز پڑھ رہا ہے اور اسی کو دیکھ کر پیچھے سبھی بچے نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب اس نے کسی کی تقلید کے ذریعے آموزش کی۔ ایسے بہت سارے اگزامپل ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس طرح موبائل فون پہ بات کرتے ہیں، بچے ہمیں دیکھ کر ویسے ہی موبائل فون پہ بات کرتے ہیں۔ جس طرح بڑوں کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسی طرح گاڑی چلانے کی کوشش کرتے ہیں گھر میں، یعنی کہ کسی کو دیکھ کر نقل کے ذریعے، تقلید کے ذریعے آموزش سیکھتے ہیں۔ اور بھی آموزش کس طرح سیکھتے ہیں، یہی صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ نفسیات دانوں نے حیوانات پر مطالعہ کیا، تجربہ کیا، جس میں پہلا ہے صحیح اور خطا کے ذریعے آموزش۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش، خطا کا مطلب بھول یا غلطی کے ذریعے آموزش، جسے گجراتی میں کہتے ہیں પ્રયત્ન અને ભૂલ દ્વારા શિક્ષણ۔ آموزش کے اس طرز میں حیوان اور انسان اس درپیش مسئلے میں سے باہر نکلنے کی یا فی الفور دریافت نہیں کر سکتے۔ نفسیاتیہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے کوششوں یا سعی میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے اسے آموزش حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو جس طرح ہم اسے کوشش بار بار کرتے رہتے ہیں، کوشش جاری رکھتے ہیں، تو کوشش میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم آموزش سیکھتے ہیں اور غلطیوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ صحیح اور خطا کے ذریعے آموزش کو تھورنڈائک کا تجربہ بھی کہتے ہیں۔ تھورنڈائک نے تجربہ کیا ہے۔ تھورنڈائک نے کس کے اوپر تجربہ کیا تھا؟ بلی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، امریکن نفسیات دان تھورنڈائک نے ایک مسئلے باکس تیار کیا تھا۔ اس مسئلے باکس میں اس طرح کی گئی تھی جس میں دی ہوئی ایک کل کو دبانے پر باکس کا دروازہ کھل جاتا تھا۔ اس مسئلے باکس میں تھورنڈائک نے ایک بھوکی بلی رکھی اور مسئلے باکس کے باہر بلی کو نظر آئے اس طرح غذا رکھی گئی تھی۔
فطری طور پر بلی غذا حاصل کرنے کے لیے مسئلہ باکس کے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کو یہاں 1 نمبر پر دکھ رہا ہوگا کہ یہاں پہ غذا رکھی گئی تھی جس کو بلی دور سے دیکھ سکے۔ اس کے بعد غذا کو دیکھ کر بلی باہر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ شروعات میں مسئلہ باکس کی سلاخ پر پنجے مارنے، سلاخوں کو دانتوں سے کاٹنے اور مسئلہ باکس میں ادھر ادھر چکر لگائے۔ کسی بھی جگہ پر مسئلہ باکس کا باہر نکلنے جا سکتا یا نہیں، اس کی جانچ کی۔ پھر کیا کیا بلی نے؟ لیکن بلی کو مسئلہ باکس کے باہر نکلنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس نے گھوم پھر کر وہی کوششیں جاری رکھی، جس میں اچانک اس کا پنجہ مسئلہ باکس سے کھلنے والے کل یعنی سوئچ پر پڑنے سے مسئلہ باکس کا دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد کیا ہوا؟ یہاں مسئلہ باکس کا دروازہ کھلنا ایک اتفاقی وقوع تھا۔ بلی کو پتہ نہیں تھا کہ کل دبانے سے، سوئچ دبانے سے دروازہ کھلتا ہے۔ وہ اتفاق اچانک سے اس کا پنجہ اس سوئچ پر ہوا اور دروازہ کھلا۔ بلی نے کسی بھی مقصد یا سمجھداری سے سوئچ نہیں دبائی تھی۔ نہ صرف اتنا ہے کہ سوئچ دبانے سے دروازہ کھلا ہے، ایسا بھی اسے کوئی خیال نہ تھا۔ اسی لیے بلی کو دوبارہ مسئلہ باکس میں رکھے جانے پر اس نے پہلے کی طرح ہی ناکام کوششیں جاری رکھی، جس سے بلی کو سوئچ اور دروازے کے بیچ کے تعلق کی فہم حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کو تائید حاصل ہوئی۔ اسی طرح تھورنڈائک نے مسلسل 24 کل کوششوں تک کے بلی پر تجربے جاری رکھے۔ 24 دن تک کے بلی پر اس نے تجربے جاری۔ 24ویں کوشش یا صحیح میں پنجرے میں رکھنے کے ساتھ ہی سوئچ دبا کر مسئلہ باکس سے باہر نکلنے کی آموزش بلی حاصل کر سکتی تھی۔ بالعموم صحیح اور خطا کے ذریعے کی جانے والی آموزش جیسے جیسے کوششوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے کوششوں کے لیے صرف ہونے والے وقت قابل ذکر تخفیف ہوتی پائی جاتی ہے۔ یہاں بھی بلی کی تجرباتی کوششوں میں اضافہ ہونے سے مسئلہ باکس کے کھلنے کے وقت میں بھی قابل ذکر تخفیف پائی جائی۔ جیسی جیسی کوششیں بلی کرتی گئی، ویسے ویسے دروازہ کھلنے کے وقت میں کمی واقع ہونے لگی۔ یعنی کوئی چیز کو ہم ایک بار کرتے ہیں تو پہلی بار کرنے میں اس کو وقت لگتا ہے، وہی چیز ہم وہی بار تیسری بار کرتے ہیں، چوتھی بار کرتے ہی رہتے ہیں، تو وہی چیز کو کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یعنی کوشش کرنے سے وقت میں تخفیف یعنی کمی واقع ہوتی ہے۔ پہلے دن کو سوئچ دبا کر مسئلہ باکس کا دروازہ کھلنے میں تقریباً 160 سیکنڈ کا وقت لگا، جبکہ 24ویں کوشش میں بلی نے صرف 10 سیکنڈ میں ہی مسئلہ باکس کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر غذا حاصل کی اور آموزش حاصل کی تھی۔ یوں صحیح اور خطا کے ذریعے حاصل ہونے والی آموزش میں شروعات میں کوششوں میں خطائیں زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے کوششوں میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے مسئلے کے متعلق فہم حاصل ہونے پر، خطاؤں میں تخفیف ہونے پر، آخر میں بنا خطا کی کوشش کے ذریعے آموزش ہوئی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا دیکھتے ہیں، مشروطیت کے ذریعے آموزش، جس میں 2 طرح کی آموزش پائی جاتی ہے، روایتی مشروطیت اور عملی مشروطیت۔ روایتی مشروطیت کا تجربہ کس نے پیش کیا؟ روحی ماہر جسمانیت ایوان پیٹرووچ پاولو نے 1849 سے لے کر 1929 میں کتے پر تجرباتی مطالعہ کیا۔ مشروطیت کا مطلب ہوتا ہے جڑنے کا عمل۔ مشروطیت یعنی جڑنے کا عمل۔ مشروطیت آموزش کی ایک طرز ہے جو ائتلافی نظریے پر منحصر ہوتی ہے۔
ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ مہیج کے علاوہ دیگر مہیج کی رد عمل کرنے کی آموزش حاصل ہو تو اسے عمل کو مشروطیت ہوئی کہا جا سکتا ہے۔ مثلاً اسکول کی الگ الگ قسم کی گھنٹی بجنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری مختلف سرگرمیاں، یعنی ہم ایک مہیج کے دوسری مہیج کے ساتھ جوڑ کر رد عمل کرتے ہیں، اسے مشروطیت کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اسکول میں الگ الگ گھنٹیاں بجتی ہیں، یعنی پیریڈ چینج ہونے پر الگ گھنٹی بجتی ہے، ریسیس ہونے پر الگ گھنٹی بجتی ہے، رضا ہونے پر الگ گھنٹی بجتی ہے، تو ہر ایک گھنٹی کے ساتھ ہماری ایک سرگرمی جڑی ہوتی ہے اور ہم اسی کے ساتھ ہمارے رد عمل کرتے ہیں یا سرگرمی کرتے ہیں۔ پیریڈ چینج ہونے کی گھنٹی بجنے آواز سننے پر ہم پیریڈ چینج ہونے کے لیے کلاسوں میں جاتے ہیں، نہ کہ رضا کی آواز سمجھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ ریسیس کی بیل بجتی ہے تو وہ بیل سن کر ہی ہم کھانا وغیرہ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح الگ الگ قسم کی گھنٹی بجنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری مختلف سرگرمیاں یہ ہماری مشروطیت کہلاتی ہے۔ ماہر جسمانیاتی پالو نے نظام انہضام کا مطالعہ کرتے کرتے کئی تجربات کر کے مشروطیت کو سمجھایا ہے۔ یہ مشروطیت روایتی ہونے کے سبب اسے کلاسیکی مشروطیت یا پذیری مشروطیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اسے کلاسیکی مشروطیت کو روایتی مشروطیت بھی کہتے ہیں۔ روسی ماہر نفسیات دا پالو کو انہضامی عمل کے مطالعے میں دلچسپی تھی۔ اس نے اپنے تجسس کی تسکین کے لیے کتے پر تجرباتی مطالعہ کیا۔ اس مطالعے کے دوران اسے مشروطیت کے متعلق کثیر مقدار میں واقفیت حاصل ہوئی اور نفسیات کو کلاسیکی یا روایتی مشروطیت کی پیش میں بہا سوغات حاصل ہوئی۔ پاولو کو 1904 میں طبی علمی علاقے میں نوبل پرائز عنایت ہوا تھا۔ پاولو نے اپنے تجربے کے لیے ایسا ایک آلہ تیار کیا تھا کہ جس میں کتے کو ایک اسٹینڈ پر ساکن رکھ کر اس کے منہ میں سے افراز لعاب یعنی لعاب دہن پیمائشی آلے میں اکٹھا ہو تاکہ اس کی پیمائش ممکن بن سکے۔ یعنی اس کے منہ میں ایسی نلی جوائنٹ کی تھی اور ایک نلی کے درمیان ایک پیالہ رکھا تھا تاکہ اس کا لعاب افراز یعنی تھوک رال جسے عام زبان میں کہتے ہیں وہ اگر نکلتا ہے تو اس کی ہم آسانی سے پیمائش کر سکتے ہیں۔ پاولو نے کتے کے سامنے غذا پیش کی۔ غذا رکھ کر غذا دیکھتے ہی کتے کے منہ میں لعاب کا افراز ہوا۔ لعاب کے افراز کا یہ عمل غذا دیکھتے ہی پایا گیا تھا جو فطری رد عمل تھا، یعنی قدرتی طور پر تھا کہ کھانا دیکھ کر غذا دیکھ کر اسے کھانے کی بھوک لگی یا اس نے رد عمل کیا، فطری رد عمل تھا۔ اب اس نے گھنٹی بجائی جس کی آواز سے کتے میں کوئی بھی رد عمل نہیں پایا گیا۔ پہلے غذا پیش کی، غذا پیش کرتے ہی اس کے لعاب کا افراز ہوا جو فطری طور پر تھا۔ اس کے بعد پاولو نے گھنٹی بجائی، گھنٹی کی آواز سن کے کتے کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا، اس نے کوئی رد عمل نہیں کیا۔ لیکن بعد میں غذا پیش کرنے سے کتے کے منہ میں لعاب کا افراز پایا گیا۔ اب اس نے غذا اور گھنٹی دونوں کی پیشکش بار بیک وقت میں کی، ایک ہی وقت میں کیا کہ انہیں غذا بھی پیش کی اور گھنٹی بھی بجائی۔ اس قسم کی پیشکش کا اعادہ کرنے سے صرف گھنٹی کی آواز سنتے ہی کتے کے منہ میں لعاب کا افراز رد عمل دیکھا گیا۔ گھنٹی کی آواز محض سن کر کتے کے منہ میں غذا کی توقع پیدا ہوتی ہے جو کتے کے منہ میں لعاب کا افراز کے لیے ذمہ دار تھی۔ پاولو نے یہ تجربہ کیا۔ پہلے کیا کیا؟ غذا حاصل کی،
جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ غذا اس کے سامنے پیش کی، غذا کو دیکھتے ہی لعاب کا افراز ہوا۔ اس کے بعد اس نے گھنٹی پیش کی، گھنٹی بجائی، گھنٹی کی آواز سن کر اس نے کوئی رد عمل نہیں کیا، مطلب لعاب کا افراز نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس نے گھنٹی بجائی اور ساتھ ہی میں غذا پیش کی، غذا کو دیکھ کر اس کا لعاب کا افراز ہوا۔ اس کے بعد صرف گھنٹی بجائی تو گھنٹی کی آواز سن کے ہی لعاب کا افراز ہوا، یعنی کہ کتے نے مشروطیت کے ذریعے یہاں آموزش حاصل کیے۔ غذا دیکھ کر لعاب کا ہونا یہ فطری تھا، لیکن گھنٹی کی آواز سن کر لعاب کا افراز ہونا یہ فطری نہیں تھا، یہ آموزش کے ذریعے رد عمل کیا گیا ایسا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کتے نے کیا سیکھا یہاں پر کہ گھنٹی کے ساتھ ہی غذا حاصل ہوتی، مطلب گھنٹی بجی اس کے بعد غذا حاصل ہونے والی ہے، اسی لیے پہلے سے اس کے منہ میں لعاب کا افراز ہوا۔ تو اسی طرح یہ مشروطیت کے ذریعے آموزش کا تجربہ پیش کیا۔